نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافعی و مشہور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام اور اللہ رسول سے محبت رکھنے والے میرے محترم بچوں بزرگوں اور جوانوں، تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت میری اچانک ناساز دعا کیجیے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ رات گئے تک ہمارے بزرگ یہاں پر موجود تھے اور وہ ملک شام کے لیے پھر روانہ ہو گئے، تو جب تک بزرگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل 24 گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے اور ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ لازمی پہنچیں، تو میں انتظامیہ کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا۔ راستے میں جب میں آ رہا تھا تو جتنے بھی ہمارے شہر کراچی کے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیکن موضوع ہر جگہ پر ایک ہی چل رہا ہوتا ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہو گیا، ملک سے ڈالر شارٹیج ہو گئی، امپورٹ ایکسپورٹ پر بہت بڑا اثر پڑا، کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا، اور ریسٹورنٹ سے نکلتے وقت وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 ہزار کا بل دے کے جا رہا ہوتا، اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ ملک کے حالات بہت کشیدہ۔ کوئی موضوع ملے نہ ملے ہمارے پاس ایک ہی موضوع ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو ہم نے بددعائیں دینی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب اللہ رسول کے فرمان سے ہم دور ہو گئے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی، جیسی رعایا ہو گئی اللہ نے ویسے ہی حاکم بھی عطا کر دیے۔ اصل میں مسئلہ یہ، اب میں صرف مختصر یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی سے جنہوں نے فیض پایا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اور اس کے بعد حضرت امام حسن، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کی بیٹی آئی۔ عام طور پر بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں پر بڑی شفقت کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری یہ بچی چند دنوں کی میرے گھر میں مہمان، اس کے بعد اس کی رخصتی ہو جائے گی، نہ جانے یہ کون سے ملک میں جائے گی، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ تو وقت کے حاکم کے سامنے ان کی بیٹی آ کر رونے لگی۔ آپ نے پوچھا بیٹا روتی کیوں؟ عید کا دن تھا۔ کہنے لگی ابا حضور آج دیکھیں کہ عید کا دن ہے، تمام بچیوں نے نئے جوڑے پہنے، لیکن آپ کی بچی نے پرانا جوڑا پہنا جو جگہ جگہ سے پھٹا، وہ بھی خلیفہ وقت کی یہ بیٹی حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کے پاس اتنے پیسے ظاہری طور پر نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے ایک نیا جوڑا خرید سکتے۔ یہ وہ ہے جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ میں کسی خواب کی بات نہیں کر رہا، یہ دنیا کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے بیت المال کے وزیر کے پاس جا کر کہا
کہ اگر آپ مہربانی کریں تو اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے اسی مہینے میں دے دیں، میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ واپس لوٹا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو کیا ضرورت ہے کسی سے اجازت لینے کی؟ وہ تو آرڈر کرے تو پوری سلطنت اس پر جو ہے وہ نچھاور کر دی جائے۔ تو وہ وزیر بھی انہی کا تھا، کہنے لگا حضور مجھے آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف اتنا آپ مجھ کو ضمانت دے دیں کہ اگلے مہینے تک کیا آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس کی ضمانت دیتے تو میں اگلے مہینے کی آپ کو تنخواہ بھی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے یہ سنا اور واپس آ گئے۔ بیٹوں نے پوچھا کہ آپ تو گئے تھے بہن کے لیے کپڑے کا انتظام کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا خیال ہے کہ اگر ہم صبر کر کے سارے جنت میں چلے جائیں تو یہ زیادہ اچھا سودا نہیں؟ یا تمہاری رضا کو اور خوشنودی کو پورا کرنے کے لیے تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے؟ بچے بھی آپ کی تربیت کے رہنے والے تھے، کہنے لگے نہیں ابا حضور ہمیں جنت میں جانا ہی پسند ہے، آج ہم صبر کر لیتے۔ بچوں نے اپنے باپ کو اس تکلیف کے لیے مجبور نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی خوشنودی کے لیے، ان کے سیر و سیاحت کے لیے، ان کے کپڑے لتوں کے لیے، ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے باپ اپنے آپ کو اتنی ساری مجبوریوں کے اندر ڈال دیتا کہ میرے بچے خوش ہو جائیں بھلے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو راضی ہم سے تب ہوں گے جب ہم اپنے آقا کے فرمان پر اپنی زندگی گزاریں گے، لاکھ محفلیں ہم سجا لیں، اور اگر ہمارا تعلق نمازوں سے، روزوں سے، عبادت و ریاضت سے، زہد و تقوی سے، حق سے، سچ سے اگر ہمارا تعلق نہ ہو تو پھر یہ محفلیں ہمارے کس کام کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں تباہی آ جائے تو پوری امت میں فساد آ جائے۔ اگر تمہارا حاکم بگڑ گیا تو یہ بہت بڑی تباہی، اور حاکم کے بگڑنے سے رعایا بگڑ جاتی، رعایا بگڑ گئی تو پوری امت میں فساد پڑ گیا۔ اور تیسرا مسئلہ آپ نے فرمایا کہ اگر علماء کمزور ہو گئے، علماء کا بہت بڑا کردار، اگر علماء اکرام کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حق کہنا بند کر دیا تو یہ بھی بہت بڑی تباہی ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک حاکم مضبوط رہا تو اس کی رعایا بھی مضبوط رہی، علماء جب تک مضبوط رہے تو اس قوم کو بھی انہوں نے مضبوط رکھا۔ کون نہیں جانتا کہ جب سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا اور قیصروں کی کسریٰ کے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا کسریٰ، کسریٰ کے محل کے خزانے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیے گئے، راوی یہ کہتا ہے کہ خزانے جب سامنے لگانا شروع کیے تو خزانے ہیرے جواہرات کا پورا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ اتنا خزانہ کسریٰ کے دربار سے ملا کہ پوری ایک چوٹی سامنے ہیرے جواہرات کی انہوں نے ڈھیر لگا دی۔ آپ کو پتا کسریٰ جو تاج اپنے سر پر رکھتا تھا وہ ایک سونے کی زنجیر سے ایسے چھت کے ساتھ بندھا ہوتا، اتنا وزنی تاج تھا کہ وہ اسے اپنے سر پر نہیں رکھ پاتا تو اسے سونے کی زنجیر سے وہ لٹکائے رکھتا۔ جب وہ آ کر اپنی کرسی بادشاہ کی اس پر بیٹھتا تو اس تاج کو اپنے سر پہ ایسے صرف رکھ لیتا، لٹکا وہ زنجیر کے ساتھ، اور جب وہ اٹھ کر جاتا تو وہ تاج وہیں پر اس کا لٹکا رہتا جو کئی من ٹن کا جو ہے وہ سونے کا تاج تھا۔ وہ سارا ہیرا جواہرات جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا، سنے انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے یہاں تو صبح سے لے کر شام تک ٹیبل ٹاک اسی پر ہے، سارے شوز اسی پر ہے، پورا میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے یہ چور ہے، وہ کہتا وہ چور ہے، یہ چور ہے، وہ چور، یہ اس عدالت میں گیا اس دروازے سے باہر، وہ اس عدالت میں گیا اس دروازے سے باہر، ہونا وانا کچھ بھی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ فارس کی زمین سے لے کر مدینہ منورہ تک اتنا ہیرا جواہرات میری قوم اٹھا کر لائی، قسم خدا کی اس میں 1 دینار بھی کسی نے کم نہیں کیا، 1 دینار بھی کسی نے کم نہیں کیا۔
تو اس پر وہ رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مالک میری قوم کتنی دیانتدار قوم ہے، ایک دینار بھی اس میں سے انہوں نے کم ہونے نہ دیا۔ تو وہاں پر شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر فاتح کربلا کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کہنے لگے یا امیر المؤمنین عففتہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو دیانتدار رکھا تو آپ کی قوم بھی دیانتدار ہو گئی، اگر آپ بد دیانت ہوتے تو آپ کی قوم بھی بد دیانت ہو جاتی۔ فرمایا یہ تو آپ کی وجہ سے آج آپ کی قوم اتنی دیانتدار ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاکم اگر دیانتدار ہو جائے تو پوری رعایا بھی اس کی جو ہے وہ دیانتدار ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے کہ جو دین کو ٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے، 3 لوگ، کہنے وہ 3 لوگ کون سے؟ فرمایا ذلت عالم، عالم کا پھسل جانا۔ وہ یاد ہے سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات، آپ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ راستے میں کہیں پڑی، آگے آپ کے کوئی بچہ دوڑ رہا تھا، تو آپ نے اس بچے سے فرمایا سنبھل کر چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ بچے نے پلٹ کر جواب دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے وہ بچہ مجھ کو تقوی سکھا کر گیا۔ بچے نے کہا امام صاحب اگر میں گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا را آپ مت گریے گا، اگر آپ گر گئے تو پوری قوم گر جائے گی۔ تو کیا فرمایا فاروق اعظم نے؟ اگر عالم پھسل گیا دین ختم ہو گیا۔ دوسرا فرمایا وہ جدال المنافق بالقرآن، اور منافق کا قرآن کی آیتوں میں بحث کرنا یہ دین کو اٹھانے والی بات۔ آج ہمارے یہاں ہر ایک کو دیکھے وہ قرآن پر بحث کر رہا ہوتا، پورے 11 مہینے تک ٹیلی ویژن پر ناچنے اور گانے والی، رمضان میں سارے ولی اور ولیہ بن کے ٹیلی ویژن پر بیٹھے قرآن پر باتیں کر رہے ہوتے۔ فرمایا منافق کا قرآن کی آیتوں پر بحث کرنا تو یہ بھی دین کو اٹھانے کے لیے ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر امت کے حکمران گمراہ ہو جائیں تو پورا دین ڈہ جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ مسئلے، اور یہ تھے ہمارے وہ سابقہ خلفاء۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اس کے بعد پھر کون؟ حضرت امام حسن۔ امام حسن کی حکومت 7 مہینے رہی۔ امام حسن کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی حکومت 9 سال رہی، اور اس کے بعد 2 سال، یہ 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تھے۔ بیچ میں اتنا بڑا جو ہے وہ فساد کا سلسلہ رہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی نظام پر مسلط اور حاکم بنے، آپ نے رات میں نماز عشاء کے بعد خطبہ دیا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بیگم کو جا کر کہا کہ بیگم یہ جو ہمارا شاہی محل ہے نا، یہ شاہی نہیں بلکہ ان کے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے تاجر تھے، ان کا اپنا مال و دولت بہت زیادہ، تجارت بہت بڑی تھی۔ سب سے پہلے اپنی تجارت کو آپ نے جو ہے وہ خیر آباد کہا۔ بیگم کو کہا کہ اب یہ عظیم محل سے باہر نکلو، اب کسی چھوٹے سے گھر میں ہم نے گزارا کرنا۔ کہنے وجہ کیا؟ کہنے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محل جو ہے وہ مسلمانوں کے مال سے بنایا گیا، لہٰذا محل بھی چھوڑا، تجارت بھی چھوڑی، اور اپنا وہ محل بھی مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے وقف کیا۔ آج جتنے بھی چیمپئن آتے الیکشن کے دنوں میں ووٹ مانگنے کے لیے، میں نے تو اپنے بچپن سے لے کر آج جو عمر 40-42 سال کی ہو گئی، میں نے تو آج تک کوئی لیڈر ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو میرا عالیشان اسلام آباد کا بنگلہ ہے، میں نے یہ بنگلہ قوم کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے ذرا کر کے تو دکھاؤ نا۔ یہ کرنا کہنا تو بہت آسان ہوتا، میں اپنی قوم کے لیے یہ کروں گا تو وہ کروں گا، ہونا ہوا نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنا محل وہ قوم کے لیے وقف کیا، اپنی ساری تجارت قوم کے لیے وقف کی، اور اس کے بعد جب مسجد میں آ کر آپ نے خطبہ دیا کہ جتنے بھی فراڈی لوگ ہیں جنہوں نے بھی ملک کا مال غصب کیا ہوا ہے، رات گئے تک وہ تمام کے تمام وہ لوٹی ہوئی رقم نکال کر سامنے رکھ دیں۔ ہماری یہاں تو صرف عدالتیں بنتی ہیں، یہ کیس بن گیا جناب، وہ کیس بن گیا، اس عدالت کا دروازہ تو اس عدالت کا دروازہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے پہلے عملی طور پر خود کام کیا، اور کرنے کے بعد پھر اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ
لوٹ کھسوٹ کا مال رات میں نکل جانا چاہیے۔ آپ تقریر کر کے اپنے گھر پہنچے، آدھی ریاست میں نظام نافذ ہو چکا تھا، اور جب آپ فجر پڑھانے کے لیے آئے تو پوری ریاست میں نظام نافذ ہو چکا تھا، اور لوٹ و کھسوٹ کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا لوگوں نے نکال کر سڑکوں پر پھینک دیا تھا تاکہ عمر بن عبدالعزیز کے غضب سے ہم بچ جائیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جس کے زمانے 2 سال کے اندر لوگ نکلے مال لے کر، ہے کوئی مستحق مال کا، ہے کوئی مستحق صدقات کا، ہے کوئی مستحق زکات کا۔ زکات دینے والے تو تھے، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دینے والے تھے، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا کرو، جتنے بھی کوارے ہیں بیت المال سے ان کی شادی کرا دو۔ ہو گئی سب کی شادی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جن کے پاس زراعت نہیں ہے کھیتی باڑی کے لیے پیسہ دے دو، وہ بھی ہو گیا۔ کہنے لے جتنے بھی غلام ہیں ان تمام کو آزاد کرا دو، کہنے وہ بھی کروا دیا۔ کہنے اب ایسا کرو کہ عیسائیوں کو لمبے عرصے کے لیے ادھار پیسہ دے دو، کہنے وہ بھی ہو گیا۔ لیکن کیا کرے امیر المومنین، اس کے باوجود بھی بیت المال کے اندر مال ویسے ہی محفوظ پڑا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا کرو کہ پرندوں کے لیے دانہ خریدو، اور وہ دانہ خریدنے کے بعد پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر ان تاروں کے ڈھیر لگا دو، کہیں کل کوئی یہ نہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی پرندہ بھی بھوکا رہ گیا تھا۔ ہم تو چاہتے کہ ہمارا پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اگر ہمارا پرندہ پرواز کر کے کسی دوسرے علاقے میں جائے تو ان کو بھی پتا چل جائے کہ مسلمانوں کی عوام تو عوام، ان کے پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے۔ یہ زمانہ تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن جانتے ہیں مسئلہ کیا؟ لیجئے جناب، مسئلے کا حل دیا حجاج بن یوسف نے۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حجاج بن یوسف الثقفی۔ کہتے ہیں بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے تقریباً کوئی 20 سال عراق پر حکومت کی ہے۔ کھوپڑیوں کا، انسانی کھوپڑیوں کا اس نے پورا مینارہ کھڑا کیا، اور ہمیشہ اپنی تقریر میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا بادشاہ تھا۔ وہ عربی فصاحت ایسی بولتا تھا کہ سننے والے اس زمانے کے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، کیا فصاحت اور بلاغت حجاج بن یوسف کی ہوتی۔ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سر پک گئے، سمجھے آپ بات کو، بہت سارے سر پک گئے، ان کی کٹائی کی باری آ گئی۔ ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا۔ ایک کام اس نے اچھا کیا، حجاج بن یوسف، ظلم تو اس نے بہت کیا، ایک کام اچھا کیا۔ یہ آج جو آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھی سویم چیلم میں ہم لوگ پڑھ لیتے، سالانہ برسی میں کبھی پڑھ لیتے، یا رمضان شریف میں کبھی ہمیں توفیق مل جاتی ہے تو ہم پڑھ لیتے۔ یہ وہ قرآن ہے جو رب نے اتارا تھا ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، سائنس پڑھی، میتھمیٹکس پڑھی، بیٹر انگلش پڑھی، یہ سب کچھ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب مسلمان کے بچے نہیں پڑھا تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ایجوکیشن کے نام پر اسکول والے جو بزنس ہمارے یہاں چل رہا، آپ کا بچہ 25,000 والے میں، آپ کا، ارے ہم تو 35 والے میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے رہ گیا۔ ایجوکیشن تو مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میرا بھی تعلق ایجوکیشن سے رہتا۔ الحمدللہ شہر کراچی سے لے کر ملک شام تک ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے۔ ایجوکیشن کا اتنا نظام تو میں بھی سمجھتا ہوں، اور آپ بھی سمجھدار ہیں تو سمجھتے ہوں گے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ 2 سال کا بچہ بھی اسکول جا رہا، ابھی اس کو ابا بھی بولنا نہیں آیا، اماں بھی بولنا نہیں آیا، وہ بھی اسکول جا رہا۔ مجھے تو ڈر لگتا کہ کسی دن یہ اسکول والے یہ نہ بول دیں کہ جناب پیدا ہوتے ہی بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا، یقین کریں کسی نے بتایا، کہنے نہیں پیدائشی بچوں کا بھی اسکول ہے۔ ارے میں نے وہ کہا وہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ جو بچے کہ جن کا نام میں ذکر کر رہا، جنہوں نے اپنی سلطنت کے اندر ایک جو ہے کوہرام برپا کیا، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزے طاری ہوئے، وہ سارے کے سارے بچے انہوں نے یہ تربیت کسی اسکول میں نہیں، اپنی ماں کی گود میں پائی تھی۔ ان کی مائیں بھی تو پھر ویسی ہوتی نا۔ وہ بچے سے جب پوچھا کہ پڑھو بسم اللہ، تو 17 پارے زبانی اس بچے نے سنائے۔ کہنے تم نے کہاں پر یاد کیے؟ کہنے میری ماں، میں جب شکم میں تھا ماں نے اتنے ہی پارے پڑھے تھے، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لی۔
وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، پوچھو نا گنجے شکر سے کہ یہ گنجے شکر بنے کیسے؟ کہنے نماز پڑھتا ماں شکر رکھ دیتی تھی مصلے کے نیچے، ایک دن پوری ٹیم کو لے کر میں آ گیا، نماز پڑھتے ہیں شکر ملتی ہے، اماں نے کہا وہ ایک کے نیچے شکر، مصلہ جب انہوں نے اپنی نماز کے بعد پھیرا، وہ ماں بھی تو پھر کیسی ماں، دوسرے کمرے میں اس نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک اپنے اس بندی کی لاج رکھ لے، مصلہ جب پھیرا تو سب کے نیچے شکر تھی، اور وہ شکر والا ایسا مشہور ہوا کہ دنیا آج بھی فرید الدین گنجے شکر کہتی۔ یہ تھی وہ مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتی۔ یہ صرف ہماری یہاں ایجوکیشن کا یہ نظام بنا ہے، سمجھو 17 سال کی عمر میں میٹرک پاس کرے گا، میں نے کہا آ جاؤ 6 سال کا بچہ میں دکھاتا ہوں قرآن کا حافظ ہے، جب 6 سال میں 30 پارے حفظ کر سکتا ہے، تمہارا میٹرک تو اس کی 2 آیتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں تو جب وہ 6 سال میں میٹرک کر سکتا ہے تو 6 سال میں حافظ بن سکتا ہے تو میٹرک بھی کر سکتا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو ہم لوگوں نے اتنے لمبے نظام بنا دیے، ہمارے پاس ٹائم تو بڑا شارٹ ہوتا۔ 17 سال کا بچہ میٹرک پاس کیا میرے سامنے کھڑا، اس سے میں پوچھتا ہوں بیٹا تم نے کیا پڑھا؟ تو پہلی بات تو کھڑا ہے تو وہ ہل رہا ہے، ارے بیٹا سیدھے تو کھڑے ہو جاؤ، کہنے کیسے کھڑا ہو جاؤں، ادھر بھی شی تھی ادھر بھی شی، بیچ میں ہی، اب جب ہی شی کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر معاملہ کیا ہونا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ایسے وقت میں اماں آ کر کہتی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بچہ ہے، یہ 17 سال تو اس کی عمر، ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا کہاں ہوا؟ میں نے کیا بات کی آپ نے؟ میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کرتی ہیں آپ؟ 17 سال مسلمان کا بچہ 17 سال کا ہو اور وہ ابھی تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے۔ 17 سال کے جوان کو خبر ملتی راجہ دائر نے مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، وہ عرب سے پورا لشکر لے کر آ گیا اور سندھ کی دھرتی پر راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے۔ دنیا نہیں جانتی اسے محمد بن قاسم کو۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کی وہ عظیم تاریخ رہی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ حجاج بن یوسف جو بڑی فساد اور بلاغت رکھتا، اس کو کسی نے کہا کہ اے حجاج یہ تو بتا، تو نے عمر بن خطاب کا زمانہ دیکھا تو پھر تو عمر بن خطاب کی طرح انصاف کیوں نہیں کرتا؟ آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف نے بڑا تاریخی جملہ کہا، کہنے لگا تبادروا اتعمر لکم، کہنے لگا کہ تم لوگ بھی ابو ذر غفاری بن جاؤ۔ ابو ذر غفاری صحابہ اکرام کی جماعت میں اپنے زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ابو ذر غفاری کا نام سب سے بلند مانا جاتا۔ حجاج کہتا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ تو میں بھی عمر بن خطاب کی طرف فیصلے کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس نے جو ہے وہ رعایا کے لیے بھی کہا کہ رعایا بھی تو اپنے آپ کو، مجھے بتائیں نا آج ہمارے لیے تو یہ کام بہت آسان ہو گیا، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے، سارے کے سارے، دن بھر میں ہم نے کتنے جھوٹ بولے، دن بھر میں ہم نے کتنا فراڈ کیا، دن بھر میں ہم نے جو ہے ماں باپ کے ساتھ کتنی گستاخی کی، ہم نے جو ہے کسی پر ظلم کیا۔ آپ کو پتا یہ ظلم کرنے والے، سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میرے نبی نے یہ فرمایا میدان محشر میں ندا دینے والا پکارے گا این الظلمہ، ظالمین کہاں؟ اچھا صرف ظالمین؟ یعنی ظالم تو ظالم ہے، ظالم کا ساتھ دینے والے بھی کہاں؟ جنہوں نے ظالموں کو ووٹ دیا، جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا وہ بھی کہاں؟ کہنے صرف اتنی بات نہیں، ان کی براعت لکھنے والے قلم کہاں؟ جو ان کو ہمیشہ بچا کر لے جاتے تھے وہ قلم کہاں؟ کہنے قلم پر بھی اکتفا نہیں، اس قلم کے لیے جو سیاہی لے کر آیا تھا وہ سیاہی لانے والے کہاں؟ یہ ساروں کو جمع کر کے ان کی گردنوں سے پکڑ کر آقا نے فرمایا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا ان کے لیے لکھا، ان کے لیے آوازیں اٹھائیں، ان کے لیے مومنٹ کی، سب کا اس میں جو ہے وہ نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ آقا کا میرے فرمان ہے۔ اب لیجئے جناب آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ سارے حالات اور معاملات ہمارے سامنے آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی وہ دروازہ کھلا۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ اگر اہل قرآن یعنی گاؤں والے ایمان لاتے، پرہیزگار ہوتے، ہم ان پر آسمان سے برکت کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے،
لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر برکت کے دروازے بند کر دیے، اللہ نے ان پر رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ اور یہ بالکل سچ ہے، اور سچ کڑوا ہوتا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہمارے حکام ایسے، ہمارے عمراء ایسے، ہمارے ملک چلانے والے ایسے، ہمارے فلاں ایسے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اصلاح سب سے پہلے گھر سے ہوتی، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، وہ وقت کا حاکم ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے دیکھے کیا وہ سچا مسلمان ہے، کیا وہ سچا مومن ہے۔ اگر وہ سچا مومن مسلمان ہے تو سنو، دل کے کانوں سے اپنے نبی کا یہ فرمان سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے ساری بادشاہی میرے لیے اور سارے بادشاہ بھی میرے لیے، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ، اور تمام بادشاہوں کے دل میری دست قدرت میں۔ اگر میرے بندے میرے فرما بردار ہوتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے نرمی ڈال دیتا، اور اگر وہ میرے نافرمان ہوتے تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان ارشاد جو ہے وہ فرما دیا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں اب ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کے اخلاق کے مطابق ہو گئے؟ ہم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق ہو گئے؟ ہم اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنے آقا سے وفا کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس دعوے کی دلیل پیش کر دی؟ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ماضی میں جتنے بھی گزرے ہیں نا، یہ سارے کے سارے آپ کے آبا و اجداد تھے، ان میں کوئی بھی بد عقیدہ نہیں تھا، یہ سارے کے سارے سنی تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو کھلایا بھی، جنہوں نے اپنی قوم کو پلایا بھی، جنہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھایا بھی، جنہوں نے اپنی قوم کو فتح اور نصرت کر کے جو ہے ان کے لیے خزانوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ آج ہم ڈالر کا رونا رو رہے، ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے قدموں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور ان کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر بھی باطل تھا اللہ نے اہل حق ہر زمانے میں رکھے۔ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کے ساتھ چلو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، ورنہ قبر میں سب نے تنہا جانا ہے، نہ سیکورٹی، نہ وہاں پہ کوئی گارڈ، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی جج، نہ کوئی عدالت، اور وہاں پر فیصلہ میرے رب کا ہوگا۔ ایک ذرہ اگر نیکی کا کیا ہے تو وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا، اور ایک ذرہ اگر شر کا کیا ہے تو وہ بھی تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ سمجھدار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سب کو ٹھکرا کر اللہ رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور وہ تھے بے وقوف کہ جنہوں نے ان تمام کو چھوڑ کر اللہ رسول کو ناراض جو ہے وہ کر دیا۔ یہ تھے وہ لوگ، اعلیٰ حضرت فرما گئے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناء الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہماری آج کی اس بابرکت روحانی و عرفانی وجدانی محفل میں تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ بھائی الحاج محمد سلیم رضا قادری صاحب بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ وہ الحاج محمد سلیم رضا قادری انشاءاللہ مختصر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، اس کے فوری بعد انشاءاللہ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الکرم باری وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد مشکور ممنون ہوں میرے دوست، میرے بھائی بابر قادری اور انجمن غلامان عاشقان مصطفیٰ
جن نے اتنی پیاری محفل سجائی، مجھے مدعو کیا، اللہ عز و جل کا بلانا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، باوز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ شک کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، یہاں سے لے کے وہاں تک آخر تک مل کر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں بنایا، دل بنایا، کس لیے بنایا؟ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے گئے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں کے عربت پہ لوٹانے کے لیے گئے، جہاں کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے گئے، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جا، آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے گئے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں جان، آپ کے حرمت پہ لوٹانے کے لیے گئے، اور دل کہنے لگا کرتے گی روزے کا نظارہ، کہنے لگا کرتے گی روزے کا نظارہ، یہ
تو آنکھوں میں وسانے کے لیے گئے یہ نقش تو آنکھوں میں وسانے کے لیے گئے وہ پیغام سناتی گئے یہی آیت تیری پیغام سناتی گئے یہی آیت تیری عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے باغ جنت کے بغیر مدینہ خانے اگلے بیت تم کو مجدانا کا اے دشمنان اگلے بیت ان کے گھر تو بے ایجاد جبرائیل آتے لگی قدر والے جانتے گئے قدر و شان اگلے بیت پیغام سناتی گئے یہ آیت تیری عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے جا تو کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے ہر دشمن رسول سے اس کو گستاخ رسول سے نفرت ہے نا ایسے کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے بولو ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے ہر دشمن نبی سے اعلان جنگ ہے گستاخ راجدی سے اعلان جنگ ہے گستاخ پر زمین یہ اب کرنی تنگ ہے گستاخ پر زمین یہ اب کرنی تنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے من سب نبیاں من سب نبیاں صدیق نے فاروق نے عثمان و علی نے صدیق نے فاروق نے عثمان و علی نے رکھ ڈال چین کتنے لعینوں کے نسینے اصحاب اہل بیت نے بتلا دیا ہمیں مشتاق محمد کا کبھی پائے نہ جینے من سب نبیاں من سب نبیاں قادری فقیر غرض بھی گش کرے الحمدللہ ناموش نبی پر سے پجرا دیں گے ہر گھڑے گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے رہیں گے اس جرم کے مجرم کی بس ہے سزا یہی من سب نبیاں من سب نبیاں امیر المجاہرین فنا بھی خاتم النبیین آنکھیں وہی ابرو وہی لہجہ بھی وہی ہے انداز تکلم وہی لہجہ
بھی وہی ہے شہزادہ خادم جانم ای نوجوانم خوش آمدید اکثر دل بادشاہ جانم ای نوجوانم شہزادہ خادم جانم ای نوجوانم لال شب چراغ ہے رضوی کا گوگر ہے سالار جوان عمر کے بے خوف و خطر ہے الغان میں گیدت کے کلیجے میں شر ہے نوخیز اس دلیر کی شاہی سی نظر ہے اے ساتھ سفر ساتھ تیرے جاری رہے گا ہر پیر و جماعت قلب لبیک کرے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا لبیک 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 ماشاءاللہ عزیزان من جناب محترم محمد سلیم رضا قادری بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا عالمی شہرت یافتہ سناخواہ جناب محترم الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہماری آج کی اس روحانی و عرفانی وجدانی محفل میں جلوگر ہوئے۔ میں قلب کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ کو آج کی اس تقریب سعید میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ دوستان عزیز وقار، شہر کراچی میں آج شدید ترین ٹریفک جام ہے اور حافظ صاحب بھی تقریباً حافظ صاحب کو 12:15 تک پہنچ جانا چاہیے تھا، 12:15 ساڑھے 12 کے درمیان، لیکن ابھی 1:30 بج رہا ہے، کم و بیش آدھا پون گھنٹہ ٹریفک میں جیم رہے اور حافظ صاحب کی محبت ہے کہ حافظ صاحب تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح علامہ صاحب بھی اسی حوالے سے لیٹ ہوئے، سلیم بھائی بھی لیٹ ہوئے، تو بس یہ انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ان کی کاوش کہ یہ عظیم الشان آپ نے پروگرام سجایا اور الحمدللہ وعدہ وفا ہوا۔ حافظ صاحب الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت کرنا۔ ایک اعلان اور سماعت فرما لیجئے، 30 دسمبر بروز جمعہ، آنے والا جمعہ تیز گام گراؤنڈ لانڈی کے اندر رکن شورا دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں اور حافظ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو آپ احباب نے لازمی وہاں پر شرکت کرنی ہے۔ تیز گام گراؤنڈ 30 دسمبر بروز جمعہ بعد از نماز عشاء۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ بات کروں، لیکن میں ایک نعرہ فضا میں بلند کروں گا اور آپ نے ایسا نعرے کا جواب دینا ہے کہ حافظ صاحب کو بھی پتہ لگے کہ 1:30 تو بج رہا ہے، لیکن عاشقان رسول حافظ صاحب کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مل کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ سناخواہ جناب محترم الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر،
قادری اب نعرہ یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم الشان محفل میلاد کو سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے بھی میں ٹریفک میں ایک جگہ انڈسٹریل ایریا میں کوئی آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ ہم ایک ہی جگہ وہ ٹرکس کے بیچ میں بالکل گاڑی جام ہو گئی تھی، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے آ سکتے تھے۔ میں نے بلال بھائی کو ادھر سے ویڈیو بھیج دی کہ میں آ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں اور ٹریفک کی یہ حالات ہیں، پر یہ کہ الحمدللہ خیریت سے آ گئے۔ اب وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی سے انشاءاللہ عز و جل آپ اور ہم سارے ہی ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہوں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی سرتاب قدم شان یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلاموں کے آغاز سے قبل جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اگر سامنے، انتظامیہ ساری سامنے آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اب اینڈ ہی ہوگا، محفل کا کام ختم ہوگا، سب بیٹھ جائیں۔ نوجوان بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سنو گنا تھک جاؤ سکون سے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے کلام سے آغاز میں کرتا ہوں، شامل ہو جائیے انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا۔ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب
سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سنی جواب دے دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا نبی ہمارا نبی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ایک دفعہ اور کہیے سبحان اللہ اصل میں ان کے چہرے اتنے چمکدار ہو رہے ہیں ایمان اور عقیدے کا نور ایسا چمک رہا ہے ماشاءاللہ کہ مجھے کلاموں کی سلیکشن میں بھی سوچنا پڑا کہ انہیں کیا سناؤں خیر اس سے آغاز میں کرتا ہوں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی نہ پڑھنے کے دوران ہی مجھے خیال آیا ہے اس روڈ کا ہی یا
1999 کا ہے. ہاں 1999. ہاں اسی جگہ پہ ایک تھی محفل. چھوٹا تھا میں 16 سال. تو تب میری ادھر نعت ہوئی تھی, مجھے ابھی یاد آیا ہے. پر آواز اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھی. اب 2023 آ گیا تو آپ کی آواز کم ہو گئی. نہیں ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے میں نے صدا لگائی تھی نا ابھی یا رسول اللہ کی, ایسی صدا آپ نے لگانی ہے میرے ساتھ مل کر, اور دونوں ہاتھ بلند کر کے. بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, حضور کا غلام ہے, تو پھر اب وہ بولے گا ہاتھ اٹھا کر. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھائیے ہاتھ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے, قسم خدا کی, قسم خدا کی, قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے. میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں سبز گنبد کی سبز لگت سے, سبز گنبد کی سبز لگت سے, نکھرا 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 ہوا مدینہ ہے, نکھرا نکھرا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. آؤ آؤ مریضوں آ جاؤ, آؤ آؤ مریضوں آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. اچھا کدھر آ جائیں, کدھر آ جائیں, کدھر آ جائیں. ہاں دارو شفا مدینہ ہے, ہاں دارو شفا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینہ
ختم نبوت بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور 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 دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے ایک مہنگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل بولے گا ہاتھ اٹھا کر زاغرا کا وہ بابا ہے زاغرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زاغرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا یا رسول اللہ یا علی در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی واللہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا جگ نخل تمنا گری ہو گئی میرے لب میں مدینہ میرے لب میں مدینہ 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 میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی
میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری غزلی ہو گئی، محفل نعت میں آیا جایا کرو، اب کے سوئے مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آ کے بیٹھا گے جو اس کی واللہ طبیعت بنی ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی بنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ، مولا حیدر کا لجپال گھرانہ، ایک دفعہ نا لانڈی نمبر 2 پر مدنی مذاکرہ تھا، امیر اہل سنت تشریف لائے تھے بہت پہلے، میں بھی وہاں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ ہے لانڈی شریف، ٹھیک ہو گیا، اور اب میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، اب مجھے آپ نے یہ نہیں فیل ہروانا سامنے سے کہ ٹائم اتنا ہو گیا، سردی ہو رہی ہے، عشق والی جو گرمی ہے نا آپ کے سینے میں، وہ آواز میں نے اب سننی ہے اس شعر پر، آپ شعر سن لیں، رزق دیتے گے مال دیتے گے، حسرت دل نکال دیتے گے، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے گے، وہ جو ان کا صدقہ کھا رہے گے وہ یہ کہتے ہیں یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، کمال تو اب ہوگا لانڈی میں، یہ کریں گے، ہاں ایسی آواز آئے گی شیروں والی، اور ہاتھ سب کے اٹھے ہوئے ہوں گے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، بول تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو غیر نور تیرا سب گرا نور کا، اسلام اسی کلام کا نیا شعر، اسلام کو خون دے گئے سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے، یہ درے
حق سے دی موت میں کچھ مغلا میلاد کا موسم ہے میلاد کا موسم ہے محفل کو سجانا ہے گلیوں کو سجانا ہے جھنڈوں کو لگانا ہے نعرہ بھی لگانا ہے لنگر بھی پکانا ہے پھر لنگر بھی کھلانا ہے اور یہ سارے کام کر کے منکر کو جلانا ہے نعرہ بھی لگانا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا میلاد کا موسم ہے محفل کو سجانا بولیے سبحان بولیے سبحان ان سے پوچھ لے منقبت پڑھ لیں سلام اس کے بعد یا کلام پڑھیں اچھا نہیں آراز نہ ہو میں پوچھ ہی رہا ہوں یار پڑھیں ابھی کلام پڑھیں اے ختم رسول 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 مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول 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 اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے گئے اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک جواب آنا چاہیے سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اے ختم رسول اے ختم رسول یہ شان یہ
شان یہ شان یہ شان یہ شان یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گو تم عرش بری پر پہنچے گو ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل مشہور یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں محمود و ایاز کے دنیا میں آ گیا وہ مہینہ آج چاند نظر آیا ماہ صدیق اکبر کا 22 جمادی الثانی آپ کا یوم پاک ہے ہم ابھی سے تیاریوں میں لگ جائیں اپنی اپنی ڈیپیاں لگائیں صدیق دا پہلا نمبر مدفن ہے جو پہلو سرور میں دنیا صداقت میں تیرا نام لگے گا دنیا صداقت میں دنیا صداقت میں تیرا نام لگے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق کا باغی تو سدا روتا رہے گا خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا بولے گا مدفن ہے جو پہلو سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل بولیے سبحان اللہ یار آوازیں کم نہیں کرو بھائی ورنہ کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی 2:05 ہو رہے ہیں آپ کے لیے ہو رہے ہیں اتنے تو میرے لیے بھی اتنے ہی ہو رہے ہیں اور اگر سردی آپ کے لیے ہو رہی ہے تو میرے لیے بھی ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں ہم اور اگر سردی میں آواز نہیں نکلتی تو ہماری کیوں نکل رہی ہے اور اگر ہماری نکل رہی ہے تو آپ کی بھی نکل سکتی ہے زور لگا کے بولو سبحان ایک دفعہ ایسا ہوا محفل میں وہ انتظامیہ کا تھا بندہ وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا آپ بھی تو رات کو 2 بجے آئیں تو میں نے کہا 2 بجے غلامی ختم ہو جاتی ہے غلام تو غلام ہی ہوتا ہے نا کہا نہیں ہم تو 9 بجے بولتے بہت اونچا اب تو 2 بج گئے آپ تھوڑی بولیں گے میں نے کہا ٹائم سے تھوڑی چلتا ہے غلام تو غلام ہی ہوتا ہے ایک دفعہ غلامی کا ثبوت دو اسٹیج سے لے کے آخر تک سارے بزرگ بھی نوجوان بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے لگاتے گے نعرہ ایمان والا بولے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بھائی جلدی
جلدی سارے پڑھو تاکہ اگلا شعر پڑھو. محمد ہمارے سب سے اللہ ہمارا نبی، سب سے بلا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے دانے کھلنے چھکے ہیں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. قلو بتنی رسولوں کی گوتی لگی چاند بچے کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولی اولیاء سے رسولوں، رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. جن کے دو منہ ہیں وہ کہ روسل قبیلے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک گھر میں سے گئی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ذکر سلفی کے جب تک نہ مذکور ہم کے حسن والا ہمارا نبی. خلق سے اولی اولیاء سے رسولوں، رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. سارے گچوں سے گچا سمجھ کے جس یہ سچے سے گچا ہمارا نبی. سارے گچوں سے گچا سمجھ کے جس یہ سچے سے گچا ہمارا نبی. ذکر سلفی کے جب تک نہ مذکور ہم کے حسن والا ہمارا نبی. خلق سے اولی اولیاء سے رسولوں، رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جمن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. یہ کیوں کہ کے عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے. عاشقان نبی کے دل کی صدا سب سے گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، گھر چاہیے. سچا ہمارا نبی محمد ہمارے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. آپ سب بولے کیا ہوگا. انوار کا عالم، انوار کا عالم، انوار کا عالم. ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. صدیق یا ابھی سب کو ایسا لگے گا محفل ابھی شروع ہوئی ہے. منظر ایسا ہوگا 4 یاروں کے نام لے لیں. اگر کسی کے ہاتھ شال کے اندر ہیں ہاتھوں کو باہر نکالے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے صدیق عمر عثمان حیدر. 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 حیدر 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 حیدر. ابو بکر عمر نام عمر کا ورد کرنا ہے. صرف عمر عمر کہنا ہے. کیا کہنا ہے بولو گے نا. ابھی کا مجھے پتا نہیں اب کیا ہوتے ہیں حالات یا کیا ماحول ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو کچھ مہینے جو خاص ہوتے ہیں اس میں ایک حرم الحرام بھی بڑی حرمت والا ہے. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ یہ بولتے تھے بھائی ہم نے اس علاقے سے گزرنا ہے، ان کے بینر اترواؤ، ان کے بینر اترواؤ. تو بھائی سامنے سے جواب آتا تھا بھائی کیوں اتارے بینر؟ بریلویوں کا علاقہ ہے، سنیوں کی آبادی ہے، بینر کیوں اتارے؟ کہاں نہیں عمر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ عمر لکھا ہے.
ہم نہیں گزریں گے نیچے سے. میں نے کہا واہ حضرت عمر، آپ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، آج آپ کا نام لکھ دو اس کی اولاد بھی بھاگ جاتی ہے. لانڈی والوں اگر بات سمجھ گئے تو اب ہاتھ اٹھا کر بولنا او میں 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 او عثمان 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 غنی عثمان 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 غنی. اگر تم بہت زور سے بول اٹھو تو میرے ذہن میں کلام آ رہا ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. ہاتھ نیچے ہو. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. عثمان غنی ہے. وہ میرا غنی ہے. عثمان غنی ہے. وہ میرا غنی ہے. عثمان غنی ہے. وہ میرا غنی ہے. جو فخر ابو بکر ہے. جو فخر ابو اگلی بات اگر ان کے دل میں اتر گئے نا ان کی آوازیں سن لینا. میں نہیں بول رہا کہ یہ اونچا بولیں گے. اگر بات دل میں اتری آواز خود بتا دے گی. جو فخر ابو بکر ہے داماد نبی ہے. جو فخر ابو بکر ہے داماد نبی ہے. لو جس سے عمر اور علی کی بھی لگی ہے اس زمانے اس زمانے میں کوئی آیا سخی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. عثمان غنی ہے. وہ میرا غنی ہے. عثمان غنی ہے. وہ میرا غنی ہے. ہم اہل سنن ہیں. بولو الحمدللہ. ہم اہل سنن ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا. جو ان کو نہیں مانتا اس سے ہے کنارہ. ہر ایک صحابی ہر ایک صحابی یہ نبی رب کا ولی ہے. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. ہاں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. صدیق عمر جنتی جنتی. عثمان علی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. اہل بیت پاک ہیں جنتی جنتی. سفیان و معاویہ جنتی 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 جنتی. وہ میرا غنی غنی میرا غنی غنی میرا غنی میرا میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے. منقبتوں کا آغاز ہو چکا ہے. ایک دفعہ اور کہو وہ میرا غنی میرا غنی. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. آ گئے میدان میں
یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم آ گئے میدان میں وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 دیکھ لینا فیس بک جا کے بعد میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ لینا مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کلام پہ سب سے کم آواز آپ ہی کی ہے پورے کراچی میں ارے ایسا ہوگا تھوڑی کیونکہ اب میں نے توجہ دلا دی آپ کی اب آپ بولیں گے کیوں کیونکہ دشمن صحابہ کالا جب اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ بھونک سکتا ہے تو ہم تو ہیں ہی صحابہ کے ماننے والے جب وہ دشمنی میں بھونک سکتا ہے تو ہم محبت کا اظہار نہیں کریں گے کیا ہاتھ اٹھائے اونچی آواز آئے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ سبھی چاند گئے ستارے صحابہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ ذلت کا سزاوار ذلت کا سزاوار ہے حقدار صحابہ 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 ہمارے صحابہ صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے گا ہم علی والے ہم حسین والے ہم اہل بیت کے غلام ہو کر صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم صدیق توگ بے شک صدیق توگ بے شک سردار صحابہ آ گئے میدان میں آ گئے میدان میں آ گئے میدان میں وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ میرے معاویہ پہ نسب و شتم کرو میرے معاویہ پہ نسب و شتم کرو بے شک معاویہ ہے بے شک معاویہ ہے وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ ان کے لیے تو الفت ابلیس بہت ان کے لیے تو الفت ابلیس بہت گئے ہم تو بنے ہوئے گئے ہم تو بنے ہوئے گئے طلبگار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ
عزت کا ہے حقدار وفادار سگابار ذلت کا سزاوار ذلت کا سزاوار وفادار سگابار آگئے میدان میں وفادار سگابار آگئے میدان میں وفادار سگابار ہم وفادار سگابا ہم وفادار صحابہ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی شان میں منقبہ شریف کے 2 شعر ہماری ہے دعا سبحان اللہ شہ غوث الورا ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا لگے یہ قادر چمن ہماری ہے دعا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا بھئی جس کا کوئی نہیں سہارا غوث اعظم سہارا قربا جاؤں اے میرے میرا ہے کتنا پیارا سہارا چلو چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو کھلا ہے نور سے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی گسی ہو بخشا جاؤں گا روز قیامت اتنا مجھ کو یقین تمنا ہے میری ہے میری چادر آپ کی تمنا ہے میری یا غوث اعظم یا غوث اعظم بغداد والے یا غوث اعظم یا غوث اعظم تمنا ہے میری چادر آپ کی خدا کرے گی بنے میرا کفن ہماری ہے دعا آخری منقبہ شریف اس کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں گے منقبت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید بابا فرید جے تیرا دل چھٹ کے غیر دے در جاواں جے تیرا دل چھٹ کے غیر دے در جاواں بابا جی جے تیرا دل چھٹ کے غیر دے در جاواں کنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں بابا جی جے تیرا دل چھٹ کے غیر دے در جاواں بابا جے تیرا دل چھٹ کے غیر دے در جاواں گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں گنج شکر سرکار میں اس دن مر جاواں گنج
شگر سرکار جہان کی آکھے گا گنج شگر سرکار جہان کی آکھے گا جے میں خالی تیرے در تو پھر جاواں جے تیرا در چھٹ کے خیر دے در جاواں گنج شکر سرکار اس دن مر جاواں مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام جی سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بزمی کے ہدایت بلا کو سلام صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا عفان یا دیان یا سبحان یا ذل جلال والاکرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پروردگار بادشاہ کریمہ آج کی اس محفل پاک کو صدانہ قبول فرما یا اللہ اہتمام وہ جتنا بھی کیا گیا سب کو قبول فرما یا اللہ ثناخوانی کرنا تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت پاک اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اللہ ان سب کا ذکر خیر کیا گیا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین یا رب العالمین آغاز سے لے کے اب تک اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں یا اللہ گفتگو میں کلام سنانے میں کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی مالک تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور آج کی اس محفل پاک کو قبول فرما ہمارا پڑھنا سننا سنانا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین یا رب العالمین آصف بھائی اسرار الدین بھائی رضوان بھائی کی والدہ اور اس علاقے میں جو بھی بیمار ہے مالک نے صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے سرفراز الدین فخر الدین افتخار بھائی کے والد الیاس الدین عارف ماسٹر جمیل خان عبدالسلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اہل محلہ سے یا اللہ جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا فانی سے انتقال ہر گئے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ زندگی دے شان کی موت دے ایمان کی دوستی قرآن کی دین کی اسلام کی الہ العالمین یا رب العالمین جتنے آئے ہیں بالخصوص نوجوان ہمارے بزرگ بھائی بچے یا اللہ سب کو دنیا میں خوب ترقیاں عطا فرما یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر ہماری قبر بھی اچھی کر ہماری آخرت بھی اچھی فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام شائخین عظام سید دولت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ماجد بھائی کے والد ماجد مرحوم یا اللہ جتنے بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری امت کی مغفرت فرما سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں یا اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور فرما یا اللہ سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا کر دے یا اللہ ان میں سے جو بھی
حرزوں میں مبتلا ہے انہیں حرزوں سے خلاصی عطا فرما، سب کو حاجی بنا، سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے، ہمارے بچوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اچھے حکمران عطا فرما، ظالم و جابر اور یا اللہ شر والے حکمرانوں سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اب برکت والی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ ہماری معیشت کو اچھا کر دے۔ یا اللہ سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو۔ بحق کاف ہا یا عین صاد۔ انتظامیہ کے لیے دعا کرنے کہ جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی اور آپ کو اور ہمیں آنے کی سعادت ہوئی، ہم نے ذکر مصطفیٰ سنا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری انتظامیہ کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عظیم انہیں، ان کے اہل خانہ کو اور ان تمام احباب کو اور ان کے صدقے ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا اللہ انہوں نے سامعین کے لیے یا اللہ جو نیاز کا اہتمام کیا ہے، ہنگر شریف جو بنوایا ہے، یا اللہ انہیں ہر دانے دانے پر اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اس نور والے کھانے کی برکت سے مالک حریم ہمیں رزق حلال ہی عطا فرما اور رزق حلال ہی اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی قبولیت کے لیے، تازگی ایمان کے لیے، تجدید ایمان کے لیے، زندگی میں اگر کوئی ایسا کلمہ ہم سے نکل گیا، کوئی ایسا فعل ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آئیے دوبارہ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام